نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج انشاءاللہ ہم الصدق مع اللہ کے بارے میں بات کریں گے. اللہ کے ساتھ سچا ہونا. ہم سب جانتے ہیں کہ سچائی ایک قوت ہے، خواہ انسان کے قول میں ہو یا انسان کے فعل میں ہو یا کسی بھی چیز میں. جس چیز میں سچائی ہوتی ہے وہ چیز طاقتور ہوتی، اس میں قوت ہوتی، اس میں ایک روشنی ہوتی، اس میں خوشبو ہوتی. اس کے برعکس جھوٹ کی کوئی طاقت نہیں ہوتی. جھوٹ باطل ہوتا ہے، صدق حق ہے اور کذب جو اس کا اپوزٹ ہے وہ باطل ہے. جب انسان بندوں کے ساتھ سچ بولتا ہے تو اس کے دل میں ایک طاقت ہوتی ہے، اس کے کردار میں ایک قوت ہوتی ہے، اس کے اندر یہ سچائی ایمان کی دلیل ہوتی ہے. اور جب انسان جھوٹا ہوتا ہے تو یہ اس کی منافقت کی دلیل ہوتی ہے اور یہ اس کے کمزور ایمان پر دلیل رکھتی ہے. کیونکہ جس شخص کو اللہ پر بھروسہ ہو وہ بندوں سے نہیں ڈرتا، اور جو بندوں سے نہیں ڈرتا پھر وہی سچی بات کہتا ہے، اور جس کے اندر بندوں کا خوف ہو وہ سچ نہیں بول سکتا. اسی طرح سچائی اگر اللہ کے ساتھ ہو تو اسی سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، انسان ریاکاری سے بچتا ہے، انسان اللہ اور بندوں کو دھوکہ دینے سے بچتا ہے. ہر نیک کام کی بنیاد سچائی پر ہے، اور سچائی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ جنت تک بلکہ اللہ کے دیدار کے قابل بناتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کلمہ توحید کی بنیاد بھی سچ پر ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. اور یہ سب سے بڑی سچائی ہے اور سب سے بڑی سچی بات ہے. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ قرار دینا، کسی اور کی عبادت کرنا، یہی شرک ہے. اور شرک سب سے بڑا جھوٹ، بہتان ہے، باطل ہے. تو کلمہ توحید جو ہے یہ دراصل صدق اور اخلاص پر مبنی ہے. صدق جو ہے، سچائی جو ہے، یہ انسان کو منافقت سے نجات دیتی ہے، اور اخلاص جو ہے وہ انسان کو شرک سے بچاتا ہے. اگر کوئی انسان اپنے اندر سے منافقت ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ منافقت انتہائی خطرناک بیماری ہے اور انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ بھی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سچائی کو اختیار کرے. سچائی کی تلاش میں ہو، سچائی سامنے آئے تو اسے قبول کر لے. بات کرنی پڑے تو سچائی پر مبنی ہو، معاملہ کرنا ہو تو کھرا ہو، ہر کھوٹ سے پاک ہو. تو اسی سے انسان کے اندر سچا ایمان آتا ہے اور منافقت چلی جاتی ہے. اور اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جائے، بڑے شرک سے بھی، شرک اکبر سے بھی اور شرک اصغر سے بھی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اخلاص اختیار کرے. کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ شرک اصغر ہے، جب انسان بندوں کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور کس طرح انسان کو پتا چلے کہ وہ ریاکاری سے پاک ہے اور وہ اپنی بات میں بالکل سچا ہے؟ جب اس کے اندر سے تعریف کا شوق نکل جائے کہ کوئی اس کی تعریف کرے. یعنی آپ سب اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ میرا عمل اخلاص پر مبنی ہے یا نہیں، میں ریاکاری سے پاک ہوں یا نہیں. تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کسی بھی کام کے بعد مجھے تعریف کے لیے انتظار ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اپریشیٹ کرے، کوئی میرے کام کو اکنالج کرے؟ کیا مجھے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کسی بھی کام کے کرتے وقت کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے؟ یا پھر اس کے مقابلے میں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میرا رب کیا کہے گا؟ کوئی بھی کام کرتے ہوئے جب رب بندوں پر غالب آ جاتا ہے تو یہی دراصل اخلاص ہوتا ہے، اور یہی دراصل انسان کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور جب تک انسان یہ اخلاص اپنے اندر پیدا نہیں کرتا
وہ اپنا معاملہ اللہ سے سچا رکھ ہی نہیں سکتا، صدق مع اللہ کے معیار پر پورا اتر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کی بارہا آزمائش کرتا رہتا ہے، انہیں مشکلات کی بھٹی میں ڈالتا رہتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ جان لیا جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جب بھی آپ نیکی کا کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے راستے میں لازماً مشکلات آتی ہیں۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، آپ کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرنے لگے، اپنی عبادت ہی کے لیے پابندی اختیار کریں، یا پھر بندوں کی خدمت میں کوئی کام کریں، یا بندوں کو دین کی طرف بلائیں، تو اس راستے میں مشکلات ضرور ہوگی، رکاوٹیں ضرور ہوگی۔ اور یہ مشکلات کس درجے کی ہوں گی، کتنی ہوں گی؟ جتنا آپ کا ایمان ہوگا، جتنا آپ کا اخلاص ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کا ایمان بھی بڑا تھا اور ان کی مشکلات بھی بڑی تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی ایمان لانے والے کو صرف اس کی زبان کی بات پر چھوڑ دے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اسی میں چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائیں اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ یعنی دین کے راستے پر آنا اور مسلمان بننا یہ آسان کام نہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جنت کوئی معمولی جگہ نہیں، کوئی معمولی انعام نہیں۔ اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایسی قیمتی چیز ہے اور اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہاں دنیا میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں یہ ساری دنیا کی رونقیں، دولتیں اور یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی بھی ویلیو ہوتی تو وہ کسی کافر اور منافق کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو آپ خود سوچئے کہ اگر اس دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے اور ہم سب اس کی طرف اتنی جلدی راغب اور مائل ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور اس کے لیے بعض اوقات اپنا دین ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، تو وہ جنت کیا چیز ہوگی پھر؟ اگر مچھر کے پر کے پیچھے ہم اتنا دوڑ رہے ہیں جو ہاتھ میں آنے والا نہیں، کبھی مچھر کو پکڑنے کی کوشش کی آپ نے؟ آتا ہے ہاتھ، کتنی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے۔ تو دنیا بھی بس ایسے ہی ہے، مچھر کا پر جو ہاتھ نہیں آتا، اور اس کو ہاتھ میں لانے کے لیے، اسے قابو کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے بے انتہا محنت اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب وہ دنیا ہاتھ میں آ جاتی تو کس طرح میلٹ ہو جاتی، کس طرح ختم ہو جاتی، کس طرح اس کی رونقی اور اس کی زینت اور اس کی ہر چیز ختم ہو کر رہ جاتی، اور باقی رہنے والا تو اللہ کا نام ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ضرورت ہے کہ ہم سچائی اختیار کریں اور اللہ کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کو عبور کرتے چلے جائیں، ہر ہرڈل کو پار کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت میں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ دیکھیے ہم نے آزمایا، آزمائش میں ڈالا انہیں جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلے لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ان کی آزمائش ہوتی رہی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر صورت ضرور ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، سچے لوگوں کو جان لے گا کہ اللہ کے ساتھ سچے کون ہیں، اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ان کو بھی ضرور جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ سچے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اور جھوٹے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہی سچائی دراصل بنیاد ہے تقویٰ کی بھی۔ جس شخص کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اس شخص کے اندر سچائی سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہو پھر وہ سچائی سے محبت نہ رکھتا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ شخص جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی، یہی لوگ دراصل متقی ہیں، یہی لوگ دراصل تقویٰ والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو تقویٰ کی تلقین بھی کرتے ہیں اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی سچائی اختیار کرنے والوں کو پھر ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو اس سچائی پر باقی رکھیں اور انہیں سچائی پر قوت عطا کریں، ان کو اسٹرینتھ دیں. شیخ سعدی کہتے ہیں اس آیت کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی کمپنی اختیار کرو جو اپنے اقوال یعنی اپنی باتوں، اپنے افعال کاموں اور اپنے احوال میں سچے ہیں، جن کی باتیں سچی ہیں، جن کے کام سچائی پر مبنی ہیں، جو کسل مندی اور فتور سے خالی ہیں، برے مقاصد بیڈ انٹینشن سے خالی ہیں، جو اخلاص اور نیک نیتی پر مشتمل ہے، کیونکہ صدق سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. تو گویا ہر نیک کام کی بنیاد اور اس نیک کام کی نشو نما سچائی سے ہی ہوتی ہے. تو سچائی کا بیج بویا جائے گا تو ہی باقی سب چیزوں میں خیر ہوگی، اور اگر سچائی نہیں تو پھر کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے. یعنی ہر غلط کام کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں سخت جھوٹا لکھا جاتا ہے، کذاب لکھا جاتا ہے. تو گویا اللہ کے ہاں بھی انسانوں کی پہچان دو قسموں میں ہے، ایک سچے لوگ اور ایک جھوٹے لوگ. جو اپنے ایمان میں سچے ہیں وہ اپنے نیکی کے کاموں میں بھی بہت سچے ہوں گے، اپنے اخلاق میں بھی بہت کھرے ہوں گے، ان کا اخلاص ان کے اخلاق میں بھی نظر آئے گا. تو مومن اپنے آپ کو اگر اللہ کے ساتھ سچا ثابت کرنا چاہتا ہے تو اسے ان تین چیزوں پر کام کرنا پڑے گا. یعنی الصدق مع اللہ جو ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے. اگر ہم اپنے آپ کو پرکھنا چاہیں کہ ہم واقعی اللہ کے ساتھ سچے ہیں یا نہیں تو تین جگہوں پر اپنے آپ کو دیکھیں. نمبر 1 ایمان اور عقیدے میں، ایمان اور عقیدے میں. نمبر 2 نیکی کے کاموں میں، کہ جس نیکی کے کام کا ہم ارادہ کرتے ہیں اس کو کس حد تک پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں. جو وعدے ہم اللہ سے کرتے ہیں نیکی کے اور بندوں سے، ان میں ہم کتنے کھرے ہیں، کتنے امانت دار ہیں، کتنے سچے ہیں. اور تیسرے اخلاق میں. تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان. ایمان جو ہے وہ دل میں خوشنما خیالات کا نام نہیں. ایمان میں سچا وہ ہے جو اس طریقے پہ چل پڑے جو رب نے پسند کیا ہے، اس کا ایمان سچا ہے، اور سچائی کے ساتھ اس کی پیروی کرنے کا ارادہ کر لے. اس کا یقین سچا ہو، مثلا اللہ پر ایمان ہے تو اس بات میں پورا اس کا یقین ہو کہ ہاں واقعی وہ ایک ہے، وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انسان کے اندر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ اور توکل آئے گا، اور انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوگا. وہ اپنا ہر کام پھر اللہ ہی کے لیے کرنا چاہے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے، اس کو پورا یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں کہیں بھی ہوں. بلکہ اس کے تنہائی کے اوقات، اس کی خلوت اس کی جلوت سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. وہ صرف لوگوں کی بھیڑ میں اچھے کام نہیں کرتا، وہ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ تنہائی کے اوقات میں اپنے رب سے جو لو لگاتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے جو وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے. اب یہ چیز ہم اپنی ساری زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. ہماری تنہائی کی عبادت، اور خاص طور پر تنہائی کب نصیب ہوتی ہے؟ اس وقت کی نماز سب سے زیادہ اکیلی ہوتی ہے، جو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، جو سب پر فرض نہیں، اور وہ ہے تہجد. جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت جو اٹھتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے اٹھتا ہے.
اور پھر خصوصاً وہ اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرتا کہ وہ اٹھتا یا نہیں. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا باتوں باتوں میں کہیں نہ کہیں ذکر کر دیتے ہیں, میں نے تو آج تہجد کے وقت یہ دعا مانگی. ویسے نہیں بتائیں گے میں نے آج تہجد پڑھی, تو کہیں گے میں نے تو آج تہجد میں بھی یہی دعا مانگی تھی. تو پتہ چل جائے گا سب کو کہ میں تہجد پڑھتی ہوں. اب دیکھیے کہ جس کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہوتا ہے نا, خاص تعلق, اس کے ساتھ ہمارے کچھ سیکرٹس بھی ہوتے ہیں. اور وہ سیکرٹس کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس پر اعتماد ہوتا ہے ہمیں, اور ہم اپنی ساری قیمتی باتیں اس سے شیئر کرتے ہیں, ہر ایک سے نہیں کرتے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ آ کر اپنی ماں کے کان میں بات کرتا ہے, حالانکہ وہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی ایسی, لیکن وہ کام ہی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ماں میری ہے اور میں اس کے ساتھ سیکرٹ شیئر کرنا, وہ بعد میں کسی اور کو نہیں بتا رہا کیونکہ شی اسپیشل فار می. تو جس شخص کا اپنے رب سے خاص تعلق ہوتا ہے نا, اس کے اپنے رب کے ساتھ خفیہ معاملات ہوتے ہیں, خفیہ عبادتیں ہوتی ہیں, مناجات ہوتی ہیں, صدقہ خیرات ہوتا ہے, لوگوں کی بھلائی کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا, اور وہ اس کا ذکر بھی ان سے نہیں کرتے کیونکہ اللہ کو پتا ہے, اللہ کے سامنے کرتے. وہ لوگوں کے سامنے سچا ہونے کی بہت فکر نہیں کرتے, وہ اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی فکر کرتے. اور وہ بات بات پر یہ نہیں کہتے اللہ از مائی وٹنس, اللہ جانتا ہے, اللہ کو تو پتا ہے. نہیں, ان کا یہ تقیہ کلام نہیں ہوتا. انہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے. کیونکہ اگر انسان کوئی ایسی بات کہتا ہے جس میں وہ غلط ہے اور پھر اللہ کو گواہ بناتا ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا ہے. کہ مجھے تم ایسی بات پہ گواہ بنا رہے ہو جس میں تم خود جھوٹے ہو, صرف لوگوں کے سامنے سچائی ثابت کرنے کے لیے اپنی بار بار اللہ کا نام لیتے ہو. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, انتہائی جھگڑالو, سخت جھگڑے والا, اور اپنے جھگڑے میں بار بار اللہ کو گواہ بنانے والا. اللہ از مائی وٹنس, کس بات پہ وٹنس کر رہے ہیں؟ اس کو جھوٹ پر. ایسا شخص اللہ کے ساتھ تو سچا نہیں ہو سکتا. جو سچا ہے اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے. یاد رکھیے, الصدق طمأنینہ, سچائی اطمینان دیتی ہے, بندے کو پرسکون کر دیتی ہے. اس کو بہت زیادہ باتیں کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہی نہیں پڑتا, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا معاملہ اخلاص پر مبنی ہے, حق پر مبنی ہے. مجھے پورا یقین ہے میرا رب دیکھ رہا ہے, مجھے پورا یقین ہے میرا رب سن رہا ہے, مجھے پورا یقین ہے میرا رب دعائیں قبول کرتا ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں اللہ کے لیے خالص ہوں تو مجھے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. یہ چیز اسے بے خوف کر دیتی, بے فکر کر دیتی, مطمئن کر دیتی, پرسکون کر دیتی, خوش کر دیتی. تو جو شخص اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے وہ سب کام پھر اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے لیے وہ تنہائی ڈھونڈتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شیطان کے رستوں پہ چلنا چاہتے ہیں, غلط کام کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی تنہائی ڈھونڈتے ہیں. اور جو لوگ اس کے بالکل برعکس اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, انہیں اس بات سے وحشت ہوتی ہے کہ ان کی کوئی نیکی لوگوں کو پتہ چلے. ان کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے کی نہیں ہوتی, انہوں نے اللہ کے لیے کی ہوتی ہے. انہیں تعریف سے خوشی نہیں ہوتی, انہیں تعریف سے وحشت ہوتی ہے. ان کا دل گھبراتا ہے جب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کا دل نہیں لگتا اس میں. وہ اس کے انتظار میں نہیں رہتے کہ ان کے کسی کام پر انہیں اپریشیٹ کیا جائے, اور اگر نہ کیا جائے تو ان کا دل بیٹھنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا. وہ لوگوں سے اپروول نہیں چاہتے, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کیا اس کا دیکھنا کافی نہیں؟ اب سوچیں, کبھی بھی دل میں ایسا خیال ہے نا کہ لوگ دیکھ لیں, تو سوچیں ساری دنیا بھی دیکھ لے تو ان کی نگاہیں اللہ کی نگاہ سے چھوٹی. اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو ساروں کی توجہ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ میرا رب میری طرف متوجہ ہو, مجھے اس کی محبت حاصل ہو جائے. یحبہم ویحبونہ, یحبہم, وہ رب ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. ویحبونہ, اور لوگ بھی, وہ ایسے سچے لوگ بھی اسی سے محبت کرتے ہیں, اور اسی کی محبت میں وہ سب کام کرتے ہیں.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں کھلاتے ہیں، اس کی محبت میں صدقہ کرتے ہیں، اس کی محبت میں قربانیاں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو جزا وہ دے سکتا ہے وہ جزا تو کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا. جو بدلہ اس سے ملنے والا ہے وہ کسی اور سے مل ہی نہیں سکتا. تو جو شخص اپنے ایمان میں سچا ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا، اللہ پر ایمان میں اللہ کی ذات پر ایمان بھی ہے، اللہ کی صفات اور اسماء پر ایمان بھی ہے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان بھی ہے، اور اس کی الوہیت پر ایمان بھی. یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں. وہ ان سب چیزوں میں سچا ہوتا ہے، اپنا رب اللہ ہی کو مانتا ہے، اپنا خالق رازق مالک اسی کو سمجھتا ہے. اور اگر وہ اس کو مالک واقعی مانتا ہے کہ وہ مالک ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، تو پھر اس کی دعا میں کتنا خلوص ہو جائے گا کہ میں مالک سے مانگ رہا ہوں، کیونکہ وہ مالک ہے نا، وہ دے سکتا ہے. پھر اس کی توقع بندوں سے کم اور رب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ بندے تو مالک نہیں ہے نا. بندے اگر کسی بھی چیز کے مالک ہیں تو وہ وقتی طور پر مالک ہے، ان کو بھی تو رب ہی نے دیا نا، اور اصل مالک تو وہی ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی میراث، سب اسی کا ہے. ہم سب کو تو جو ہمارے پاس کچھ بھی ہے نا سب چھوڑ جانا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کتنے ہی لوگوں کو جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی چیزیں کہاں جاتی ہیں، کتنی چیزیں قبر میں جاتی ہیں، ساتھ کتنا کچھ جاتا ہے، کچھ بھی تو نہیں جاتا، سب ہی رہ جاتا ہے. تو پھر مالک کون ہے؟ آپ یقین کریں کہ اگر صرف آپ کو مالک کا مطلب سمجھ آ جائے نا تو آپ کی نماز میں وہ خشیت پیدا ہو. جو ہی آپ کہیں نا سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو جب مالک کا لفظ آپ بولے تو آپ سوچیں کہ اچھا دنیا کا مالک بھی ہو اور آخرت کا مالک بھی ہو، تو آخرت کا سارا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں، سب وہی دے گا، جنت اسی کے پاس ہے اور سارا اختیار بھی اسی کا ہے. تو پھر ساری توجہ مجھے کس کی طرف کر دینی چاہیے، مجھے اپنے ہر چیز کا رخ کس طرف کر دینا چاہیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. یہ احساس آتے ہی آپ کی نماز کی کیفیت بدل جائے گی، اور چھوٹی ضرورت ہوگی یا بڑی، بندوں کے سامنے رونے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی کیا ہوتا ہے، بچے کی پریشانی ہے یا رزق کی پریشانی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے زندگی میں، ہم کبھی اس سے ڈسکس کرتے، کبھی اس سے کرتے، کبھی اس سے کرتے، اور ہر ایک سے کر کے اور زیادہ پریشانی بڑھتی، ختم نہیں ہوتی. وقتی طور پہ لگتا ہے جیسے ہمارا کتارسس ہو رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر اور کیونکہ وہ ہمیں کچھ ایسی بات سنا دیتا ہے جو ہمارا morale ڈاؤن کرتی، پھر ہم مزید پریشان ہو جاتے، پھر مزید کبھی اس سے کہتے ہیں دعا کرو، کبھی اس سے کہتے ہیں، لیکن خود نہیں سچے دل سے دعا کرتے، یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر، اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ کہ مالک وہ ہے، اس مسئلے کا حل صرف اس کے پاس ہے، اور یہ اس چیز کا مالک صرف وہ ہے، وہ دے سکتا ہے. مجھے سچائی سے مانگنے کی ضرورت ہے، اپنی دعا میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی دعا میں سچا ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ اکثر ہم مانگتے ہیں تو ہمارا دھیان تھوڑی ہوتا ہے اس طرف کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ سچا ہونے میں سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے میں سچا ہونے کی ضرورت ہے. اس کے ناموں کو پڑھیں اور ایک ایک صفت کو پڑھیں اور اس کے ساتھ اپنا تعلق دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں. کیونکہ اللہ پر ایمان کے بعد انسان کے عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. جب اس کے ساتھ انسان اس کے لیے سب کچھ کرنے لگتا ہے نا تو اس کے کاموں کا رخ ہی بدل جاتا ہے، اس کی سرگرمیاں کچھ اور ہو جاتی ہیں. اسے ان کاموں کا شوق لگ جاتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے کہ دوسرے بندوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کو ان چیزوں سے محبت ہونے لگتی ہے، جیسے نماز سے محبت ہے، صدقہ خیرات سے محبت ہے، یا اور ذکر اذکار سے یا بندوں کی خدمت سے، جو بھی چیز اس کو، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عجب حسن پیدا ہو جاتا ہے ان چیزوں میں، خوبصورتی، کیونکہ معیار بڑا ہو جاتا ہے. جو کام ہم بندوں کے لیے کرتے ہیں نا اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بندوں کے لیول یا ان کے مطابق ہوتا ہے. جس کو ہم جتنا بڑا سمجھتے ہیں اس کے لیے جو کرتے ہیں وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ سب سے زیادہ خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ سب سے اچھا کام کرتے ہیں، اس کو آپ کسی بھی قیمت میں خوش کرنا چاہتے ہیں.
اس والے میں نے کہا نا کہ اس سے آپ راز شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے سیکریٹس رکھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ چپ کے سرگوشیاں کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ تنہائی ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ اکیلے ہونا چاہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کوئی بیچ میں انٹرفیئر نہ کرے، کوئی ایسا نہ ہو. پھر آپ دیکھیے کہ جس شخص کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف آ جائے، پھر اس کا اجر اور اس کی جزا بھی کیا ہوگی، پھر اللہ کی طرف سے اس کو ریوارڈ بھی کیا ملے گا. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الملک میں آتا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں، یعنی چپکے یعنی وہ ڈرتے ہیں بندوں کے کہنے سے نہیں، کسی کو پش کرنے سے نہیں، اللہ کو بن دیکھے، بغیر دیکھے، صرف اس کی صفات اور جو کچھ قرآن و سنت میں اللہ کی تعریف یا اللہ کی معرفت کے بارے میں بتایا گیا، اس کی بنیاد پر کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، وہ ڈرتے ہیں اس سے. اور بالغیب میں ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت ڈرتے ہیں اور کوئی غلط کام نہیں کرتے. جب دنیا میں سے انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، پھر بھی وہ اللہ کے ڈر سے اپنے اس وقت کی حفاظت کرتے ہیں. مثلا اگر آپ اللہ سے تنہائی میں ڈرتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہوگی؟ آپ اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہیں، آپ جاتے ہیں اس پہ، یعنی کسی بھی سرچ انجن پہ، تو ہم نے دیکھا ہوگا کچھ بھی کھولیں کوئی نہ کوئی فحش تصویر آ جاتی، کوئی نہ کوئی غلط چیز آ جاتی. جو رب سے ڈرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ فوراً منہ پھیر لے گا، اس کو بند کر دے گا، وہ کھولے گا، وہ ایک نظر نہیں دیکھنا چاہے گا، وہ یہ بھی نہیں کہے گا اچھا ایک نظر تو معاف ہے، میں ایک نظر تو ذرا دیکھ، وہ نہیں دیکھے گا. جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی کے ساتھ چھپ کے غیبت نہیں کر سکتا، وہ خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ رب دیکھ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، وہ دعائیں مانگ رہا ہے، وہ سجدے میں پڑا ہے، اس کے سجدے طویل ہیں کیونکہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، سکون سے اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے. لوگوں کے سامنے تو ذرا سا بھی جھکتا تو ڈرتا ہے کہ یہ ریاکاری میں شامل نہ ہو جائے، لیکن اکیلے میں تو کوئی اس کو نہیں دیکھ. اس کی دعاؤں میں، اس کی تلاوت میں، اس کی عبادت میں، اس کے حرام سے بچنے میں، ہر چیز کے اندر ایک خاص خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے ساتھ سچا ہونا، جانتا ہے کہ اللہ سنتا ہے اور اکیلے میں بھی سنتا ہے، وہ اکیلے میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا. میں کسی کا واقعہ سن رہی تھی کہ ایک لڑکا بہت ہی نیک تھا لیکن انتہائی خوبصورت تھا، تو اس علاقے کی بہت سی لڑکیاں اس کے پیچھے تھی. تو ایک دن کوئی لڑکی اس کے پیچھے آ گئی اور اسے کہنے لگی کہ یعنی تم میرے ساتھ جو چاہو کرو، میں تم پر قربان. دوسرے لفظ، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، کہنے لگا کہ نہیں. لیکن پھر انسان ہے نا، شیطان ادھر سے آتا ہے ادھر سے آتا ہے. جو ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ اچھا چلو کون دیکھ رہا ہے، کون پوچھے گا، اور میں نے کون سا اس کو بلایا، تو اپنی مرضی سے آئی. تو اس کے پاس کینڈل تھی، اس نے کینڈل جلائی اور اپنا ہاتھ اس شعلے کے اوپر رکھا. اب بتاؤ کیا ابھی تم اللہ کی نافرمانی کرو؟ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں. ایک شخص خود اپنے آپ کو آفر کر رہا ہے اور تم اس کو ٹھکرا رہے ہو کس کی خاطر؟ صرف اللہ کی خاطر. ہاں، اس سے ڈر کے کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو پھر اس آگ میں جانا ہوگا، اس کا انجام یہ آگ ہے. تو اگر میں ایک کینڈل کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا؟ تو ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ، اس تنہائی کے وقت اللہ کا ڈر اور اللہ کے ڈر سے رونا، جو آنسو انسان کے نکلتے ہیں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر سکتے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اپنی بات چھپا کے چپکے کہو، اور اجہروا بِهِ، یہ سب کے سامنے کہو. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، اس کو تو سب پتہ ہے، اس سے کیا چھپا سکتے ہو؟ یہ تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو نا کہ
کوئی نہیں دیکھ رہا. جب کوئی نہیں دیکھتا وہ تو دیکھتا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ یاسین میں آتا ہے من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. عزت والا اجر، کیونکہ ایسا شخص اللہ کو عزت دیتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، کسی بندے سے نہیں. تو جو اللہ کو عزت دے گا کیا اللہ اس کو عزت نہ دے گا؟ اللہ بھی اس کو عزت دے گا. سورۃ الرحمن میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ، ایک جنت نہیں 2 جنت، یعنی بے پناہ انعامات ہیں. اور حقیقی معنوں میں تقوی ہی اس شخص کا ہے جو رب سے ڈرتا ہے. تو تنہائی میں، خلوت میں اللہ کی عبادت، اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ سے دعائیں کرنا اور اللہ سے راز و نیاز کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ یہ سچ پر مبنی ہے. یہ سچا شخص ہی ایسا کر سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. اس کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ ذوی القربى رشتہ داروں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین مانگنے والوں کو، وفی الرقاب گردنیں آزاد کرنے میں، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اور تیسرا درجہ والموفون بعہدہم اپنے عہد پورے کرتے ہیں، اذا عاہدوا جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء تنگی تکلیف میں، مصیبت میں، بیماری میں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. وحین البأس اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، جنہوں نے اللہ سے سچا معاملہ کیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ دراصل تقوی والے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ پھر یہ 3 حصے جو میں نے پہلے عرض کیے کہ جو اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے وہ اپنے ایمان اور عقیدے میں سچا ہوتا ہے. نمبر 2 وہ نیکی کے کاموں میں سچا ہوتا ہے، اس کی رغبت نیکی کے کاموں کی طرف ہو جاتی ہے، جس کا ذکر یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کی محبت میں ہی مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر نمازیں اور زکوٰۃ اور سب کچھ. اور تیسرے میں ان کا اخلاق بہترین ہوتا ہے، بہترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. اور اس اچھے اخلاق میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اپنا وعدہ نبھانا، کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ دوسروں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی. اور پھر صبر، بے صبرے لوگ، تھوڑے دلے لوگ جو خود بھی پریشان رہے اور بات بات میں دوسروں کو پریشان رکھے. جو انسان بے صبری کرتا ہے وہ اچھے اخلاق کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اور پھر خصوصاً تکلیف کے وقت، بیماری کے وقت، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اس کو ضبط کرنا، اسے کنٹرول کرنا، اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد لیتے ہوئے اپنے ہوش و حواس برقرار رکھنا، یہ ہے دراصل سچائی. اس کو سچا کہا گیا. اولئک الذین صدقوا یہ سچے لوگ ہیں جن کے اندر یہ 3 خوبیاں ہیں، یعنی اپنے ایمان میں بھی سچے، اور یعنی باطن میں سچے، اپنے اعمال میں سچے، نیکی کے کاموں میں، اور اخلاق میں سچے. یعنی ان کا ظاہر اور باطن دونوں ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ خوبصورت ہوتے ہیں. صرف ظاہری خوبصورتی نہیں بلکہ ان کے اندر باطنی خوبصورتی بھی ہوتی ہے. اور یہی لوگ دراصل تقوی کے حامل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جو شخص اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا. یعنی یہ سچی بات ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا مجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی شریک نہیں، یعنی کوئی معبود نہیں، میرا کوئی شریک نہیں. جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہی میرے ہی لیے ہے، تعریف بھی میری ہی ہے. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ
ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میری توفیق کے بغیر گناہ سے بچاؤ نہیں اور نیکی کی طاقت نہیں. اور اس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ جسے موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہو گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی. تو یہ جتنے بھی اذکار ہیں جس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. تقریباً یہ ساری باتیں ان دو کلمات کے اندر آ جاتی. تو ان کا ذکر کرتے رہنا، یعنی جب بھی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ آپ کے سچا ہونے کی گواہی دیتا ہے. میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ ہے ایمان کی سچائی اور شرک سے بچنا. اسی میں پھر یہ چیز آتی ہے کہ انسان اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے، اور دنیا کے تمام انسانوں سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو، ہر چیز سے زیادہ ان سے محبت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا اللہ اسے لوگوں سے کافی ہو جائے گا، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتے، لوگوں کے سپرد کر دیتے، وہ پھر جیسے چاہیں اس سے کھیلے، جو چاہیں اس سے معاملہ کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تخشوا الناس واخشوا، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. پھر یہ کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے ایمان کو خالص کرتا ہے وہ ہر حال میں اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. یہی وہ کلمہ ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام سچے تھے اپنے قول میں، اللہ کے ساتھ سچے تھے. اگر سچائی کی مثال لینی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لیں کہ اس سچائی کی خاطر انہوں نے آگ میں جانا بھی گوارا کر لیا، اور پھر اسلمت لرب العالمین، رب کا ہر حکم بلا خوف و خطر مانتے چلے گئے، میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پھر اس کا ہر سوال بھی اللہ سے ہوتا ہے، مدد بھی وہ اللہ سے مانگتا ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے، چھوٹی بڑی چیز میں اللہ کو پکارتے، ہر بات میں پہلے اللہ کی یاد آ جاتی، اس کی طرف راغب ہو جاتے. اور پھر یہی چیز انسان کے لیے اللہ کی اطاعت کو آسان کر دیتی ہے، انسان اللہ کی بات ماننے لگتا ہے. یاد رکھیے کہ اگر ہمارا دل نہیں چاہتا نا اللہ کی بات ماننے کو، اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے ایمان میں ہی سچے نہیں. تو پہلے اپنے ایمان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی محبت اور نفرت اور لین اور دین ہر چیز اللہ کے لیے خالص کرنے کی ضرورت ہے. تو جب انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے تو پھر اس کو نیک اعمال سے محبت ہو جاتی ہے، یعنی نیکی کرنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت خوشی خوشی کرتا ہے، اپنے فرائض کو خوشی سے پورا کرتا ہے. اور پھر صرف فرائض پر ہی نہیں رکتا، نوافل کا بھی شوق لگ جاتا ہے اس کو. نمازوں میں صرف فرض نماز پر کفایت نہیں کرتا، نوافل کا بھی شوق ہے اس کو، روزے میں بھی، صدقے میں بھی، صرف زکوٰۃ پر نہیں، صدقہ خیرات سے محبت ہوتی ہے اس کو. اسی طرح باقی عبادات میں بھی، اور دل کی خوشی سے وہ سارے کام کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ایمان کے ساتھ انہیں کرے وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، ان کے وضو، ان کے رکوع اور سجود اور ان کے اوقات کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا اگر اس کی طرف زاد راہ کی طاقت ہے، اور خوش دلی سے زکات دی، یعنی خوشی خوشی اللہ کے راستے میں دیا، اس کا دراصل ایمان پھر کیا ہے؟ سچا ایمان.